بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز ناظرین اور سامعین، کافی عرصے کے وقفے کے بعد میں دوبارہ یوٹیوب پہ اپنے چینل پہ آپ سے مخاطب ہوں۔ دراصل اس دوران کچھ مصروفیات بھی رہیں اور کچھ میں سفر بھی کرتا رہا، اور 2023 میں سب سے پہلے میں تعزیت پیش کرنا چاہتا ہوں ہمارے پاکستان کمیونٹی عمان میں کچھ ہمارے بہت پرانے ساتھی انتقال فرما گئے، ان میں سخاوت بخاری صاحب اور خادم حسین جھکڑ صاحب جو ہمارے نیس پاک کے ایریا ہیڈ تھے۔ میں ان دونوں کے افراد خانہ کو تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کو جنت عطا فرمائے۔ سامعین، میں ایک دو موضوعات پہ بات کرنا چاہ رہا تھا جو بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ سب سے پہلے تو میں اپنی پاکستانی کمیونٹی جو عمان میں ہے ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ عمان کے جو قوانین ہیں، کمرشل لاء جو تجارت کے قوانین ہیں، اس میں خوب تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ تو ان تبدیلیوں کا فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے لوگوں کو آگہی ہونی چاہیے، اویئرنیس ہونی چاہیے، اور اس میں کم از کم یہ ہے کہ وہ یا تو سفارت خانے کے ذریعے یا پھر ہمارے کسی لیگل سیکٹر کے تھرو آ کے یہ آگہی حاصل کریں، کیونکہ میرے تجربے میں یہاں پہ زیادہ تر لوگوں کے مسائل جو ہوتے ہیں وہ جو لوگ مختلف سپانسرز کے نام پہ بزنس کرتے ہیں اور قانونی طور پہ اپنی حیثیت کو کوئی مستحکم نہیں کرتے، زیادہ تر لوگ جو ہیں ایک ٹریڈیشن، ایک جو لینگویج یوز ہوتی ہے کہ کفیل کے ساتھ کام کرنا ہے اور اپنے نام پہ کوئی ان کا دخل عمل نہیں ہوتا اور سب کچھ ان کے نام پہ ہوتا ہے، ان کا کاروبار، ان کی تجارت، ساری چیز ان کے نام پہ ہوتی ہے، ان کے گاڑیاں، ان کے ایسٹس، اور پھر اچانک جب کوئی بھی اختلاف ہو جاتا ہے تو وہ پھر بڑی بدمزگی کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، اور قانون میں ان کے پاس کسی قسم کا کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس، کوئی پیپر ورک نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ان کو بہت نقصان پہنچتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پھر بعد میں مختلف عدالتوں کے چکر لگا کے ناکام اور مایوس ہوتے ہیں۔ تو پہلی تو میری گزارش یہ ہے کہ قانون کی تبدیلی کا فائدہ اٹھانا چاہیے، اور جن لوگوں کے پاس اچھے بزنس کاروبار کامیاب صاف ستھرا کر رہے ہیں اور کسی قسم کی کوئی قانونی پیچیدگیاں نہیں ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی کمپنیوں میں پارٹنرشپ لیگل کر لیں، قانونی طور پہ شریک بن جائے، پارٹنر بن جائے۔ تو اس طرح یہ کہ ان کا بھی ایک محفوظ حیثیت ہو جائے گی، اور ساتھ کے ساتھ یہاں کے قانون کی بھی پابندی ہو جائے گی۔ پہلے قانون میں تبدیلی کر کے 70 اور 30% کیا گیا تھا، اب جو ہے الحمدللہ قانون کے مطابق آپ 100% مکمل اپنے نام کی کمپنی بنا سکتے ہیں، اور اس میں یہ بھی قید نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ سرمایہ سے بنائیں، آپ جس قسم کا کام کرتے ہیں، جو بھی آپ کا پروفیشن یا بزنس ہے، اسی حیثیت سے آپ اپنے کیپٹل انویسٹمنٹ کی کمپنی بنا سکتے ہیں، اور یہ بہت آسانی سے بن سکتی ہے۔ تو یہ میرا مشورہ تھا کہ کافی لوگوں کو ابھی تک اس بات کی آگہی نہیں ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اس کا فائدہ اٹھائیں اور اپنے انویسٹمنٹ کمپنی اپنے نام سے بنا لیں، تو ان کا سٹیٹس انویسٹر سٹیٹس ہو جائے گا، اور اپنے کمرشل لائسنس میں ان کا نام ہوگا، کمرشل رجسٹریشن میں ان کا نام ہوگا، اور اس طرح وہ لیگل حیثیت اختیار کر جائیں گے۔ دوسرا جو بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے جس کو میں ایڈریس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت عمان کی جیلوں میں کافی لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں، ہمارے پاکستانی، اور ان کے مختلف کیسز ہیں۔ ظاہر ہے کہ جیل میں تو وہی لوگ جاتے ہیں جو کوئی کرمنل حیثیت کے کیسز ہوتے ہیں۔ تو میں اس سلسلے میں اپنی پاکستانی کمیونٹی کے لوگوں سے خاص طور پہ یہ گزارش کرتا ہوں کہ کوئی ایک ہمیں مل کے سفارت خانے کے ساتھ یا سفارت خانے کے بغیر کوئی آربیٹریشن کمیٹی بنا لینی چاہیے، اور اس آربیٹریشن کمیٹی کو اگر ہم جا کے منسٹری آف جسٹس سے رجسٹر کروا لیں، اور اس کو عمان کے آربیٹریشن لاء کے تحت کوئی آربیٹریشن جو کمیٹی بنتی ہے اس میں ہم کوئی ایک لیگل حیثیت اختیار کر لیں، تو
وہ بہت عمدہ ہوگا، کیونکہ میرے تجربے میں یہ بات ہے کہ مختلف لوگوں کے جو قانونی معاملات ہیں آپس میں کچھ پاکستانیوں کے، وہ جا کے عدالتوں میں دونوں پارٹیاں چکر لگاتی رہتی ہیں اور کئی سال تک وہ ایک دوسرے کو خوار کرتے رہتے ہیں اور خوار ہوتے رہتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ کسی آربیٹریشن کمیٹی کے تھرو وہ مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور ان کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ زیادہ تر لین دین کے مسئلے ہوتے ہیں، کسی نے کسی کے لیے کانٹریکٹنگ کی ہوتی ہے، کسی نے کسی لیے کوئی ٹرانسپورٹ کا بندوبست کیا ہوتا ہے، وہ ٹرانسپورٹ بزنس میں ہوتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے پاکستانی زیادہ تر مختلف پروفیشنز میں ہے، موسٹلی یہ کانٹریکٹنگ اور ٹرانسپورٹیشن میں ڈسپیوٹ ہو جاتے ہیں، اختلاف ہو جاتے ہیں۔ پھر اس میں ہمارا سفارت خانے کا رول اس لیے لمیٹڈ ہو جاتا ہے کہ سفارت خانہ اپنے سفارتی آداب اور سفارتی حدود و قیود میں رہتے ہوئے ایک حد تک مداخلت کر سکتے ہیں، یا پھر وہ حکومت عمان کو لکھ سکتے ہیں، جو کہ لکھتے ہیں، لیکن اس میں پریکٹیکلی کوئی وہ دخل نہیں دے سکتے۔ تو میں اس بارے میں تھوڑا سا سفارت خانے پاکستان کو بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس بارے میں وہ بھی بڑا ایکٹیو رول ادا کر کے کوئی پاکستان کمیونٹی میں جو معتبر لوگ ہیں اور جو قانون کے معاملات کو سمجھتے ہیں یا بزنس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، ان پہ مشتمل کوئی ایک اچھی سی کوئی ایک کمیونٹی کی ایک آربیٹریشن کمیٹی بنا دیں، اور ایسے معاملات وہاں پہ کافی حد تک پنچایت یا آربیٹریشن میں حل ہو سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ دونوں جائیں اور ان میں ان خرچہ بھی پڑتا ہے قانونی کارروائی میں، ان کو پھر عدالتوں کے چکر۔ دوسرا بڑا مسئلہ ہوتا ہے ان کو زبان نہیں آتی، لینگویج نہیں آتی، عربی زبان سے واقفیت نہیں ہے۔ میں کئی لوگوں کو ملتا ہوں جن کو برسوں برس ہو گئے عمان میں، لیکن جب ان کے اس قسم کے مسئلے ہوتے ہیں تو وہ بالکل زبان نہیں سمجھتے، اور ظاہر ہے یہاں کی سرکاری زبان جو ہے وہ عربی ہے، اور عربک لینگویج میں پھر ان کو بہت مسئلہ ہوتا ہے۔ کوئی ڈاکومنٹ نہیں پڑھ سکتے، کسی سے گفتگو نہیں کر سکتے، بات نہیں عدالت میں کر سکتے، یا جو متعلقہ مجاز اتھارٹیز ہیں، پبلک پروسیکیوشن ہے، رائل عمان پولیس ہے، وہاں جا کے وہ اپنا معاملہ پیش نہیں کر سکتے ٹھیک سے، یا ایون وکیل کے دفتر جا کے ایک عمانی وکیل سے بھی وہ عربی زبان میں اپنا مسئلہ سمجھا نہیں پاتے، تو اس میں بڑی ان کو دقت ہوتی ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ خاص طور پہ سفارت خانہ اگر چاہے اور سفیر پاکستان اگر چاہیں محترم، تو وہ اس معاملے کو، میری یہ رائے ہے، میری اقتراح ہے، سجیشن ہے کہ وہ اس میں ایک اچھا رول ادا کر سکتے ہیں، اور جس میں وہ ایک کمیٹی بنا سکتے ہیں۔ ایک مخصوص واقعے کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جو بڑا اہم ہے، اب کیونکہ وہ سب جوڈس نہیں رہا، جب تک وہ عدالت میں چلتا رہا تو میں نے اس پہ بات نہیں کی، اور وہ ایک خاتون سے متعلق ہے جو پاکستان سے شادی کر کے آ گئیں۔ ایک عمانی صاحب نے ان سے شادی کی وہاں پہ کراچی میں، ان کا تعلق کراچی سے ہے، اور وہ یہاں آ گئیں اور اس کو وہ یہاں وزٹ ویزے پہ لے آئے۔ تو اس خاتون کو بالکل پتہ نہیں تھا کہ یہ شخص مجھے وزٹ ویزے پہ لے جا رہا ہے، اور وہاں پاکستان میں شادی کراچی میں ہوئی تھی، تو اس کی ایک 2 سال کی بچی بھی تھی، وہاں پیدا ہوئی تھی کراچی میں۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس شخص کو یہ خیال نہیں آیا کہ اس نے حکومت عمان سے بھی اجازت نہیں لی تھی، کیونکہ عمانی حکومت کے قانون کے مطابق کوئی مرد یا عورت اگر کسی غیر ملکی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو ان کو یہاں حکومت عمان سے اجازت کی ضرورت ہے، اور وہ وزارت داخلیہ عمان کی طرف سے اس کو اجازت چاہیے۔ تو وہ اجازت نہیں لی ہوتی یا نہیں لی تھی اس نے، تو اس کی وجہ سے وہ پھر اپنے ملک کے قانون کی بھی خلاف ورزی کا مرتکب ہوا، اور عدالت نے باقاعدہ اسے سزا یافتہ قرار دیا۔ لیکن اس میں تکلیف کی بات یہ ہے جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، یہ بڑا امپورٹنٹ واقعہ ہے اور کافی میرے کمیونٹی کے دوستوں کو پتہ بھی ہے، کہ یہ خاتون جو ہے پھر اپنے شوہر کے تشدد اور اس کے ظلم اور اس کے سختی سے تنگ آ کے اپنی بچی کو لے کے رائل عمان پولیس کے ذریعے یہ سفارت خانے پہنچی، اور مجھے خود سابق سفیر پاکستان صاحب اور جو ابھی ہمارے کمیونٹی ویلفیئر اٹیچی صاحب ہیں، ان کا فون آیا، اور میں ذاتی طور پہ چھٹی کے باوجود پہنچا اور سفارت خانے میں جا کے دیکھا باہر کہ پولیس نے گاڑی میں ایک عورت کو بٹھا رکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ پاکستانی ہے، اسے آپ ریسیو کریں، کیونکہ یہ صرف اتنا جانتی ہے کہ مجھے سفارت پاکستان پہنچا دے، سفارت پاکستان پہنچا دے۔
میں کوئی جذباتی تقریر نہیں کر رہا، نہ میں کسی پہ الزام لگا رہا ہوں، لیکن میں ذاتی طور پہ بہت تکلیف سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس معاملے کو 1 سال ہو گیا، سفارت خانے نے ان کو لیٹر دیا اور کہا کہ یہ پاکستانی ہے، اس کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، آئی ڈی کارڈ نہیں ہے، لیکن یہ ہماری پاکستان کی ایک شہری ہے۔ تو انہوں نے فوری طور پہ اس کو پناہ دی اور ایک ہوٹل میں ٹھہرا دیا، اور اس کے بعد قانونی کارروائی شروع ہوئی۔ اس میں ذاتی طور پہ گیا اور پولیس کے پاس جب پہنچے اطلاع کرنے، تو انہوں نے الٹا اس کے خلاف دعویٰ کر رکھا تھا کہ یہ گھر سے بھاگی ہے۔ بہرحال ہم نے جا کے وضاحت کی اور اس کی ضمانت کرائی، الحمدللہ وہ پھر وہاں سے واپس آ گئی۔ وہ پتہ یہ چلا کہ وہ خاتون جو ہے وہ اس کے دوسرے بچے کو جنم دینے والی تھی۔ اب یہ واقعہ سنیے کہ وہ عورت جو نہ اس کا یہاں بھائی ہے، نہ باپ ہے، کوئی رشتہ دار نہیں، وہ زبان نہیں جانتی، وہ گلی نہیں جانتی، وہ رستہ نہیں جانتی، اور سفارت خانے میں اس کو 1 مہینے کے بعد سابق سفیر پاکستان جناب انہوں نے حکم دیا کہ وہ فوراً آئے اور اس کے شوہر کے ساتھ اس کو واپس بھیجا جائے۔ تو اس نے آنے سے انکار کر دیا، تو اس سزا میں اس خاتون کو ہوٹل سے نکال دیا گیا اور اس کو عمان میں اس کو بالکل سڑک پہ چھوڑ دیا گیا۔ آج کی تاریخ تک 1 ریال نہیں دیا گیا، اس کو 1 ریال نہیں دیا سفارت خانے نے۔ تو میں یہ بات اس لیے دکھ سے بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ بڑے بڑے فنکشن کرتے ہیں، کمیونٹی میں بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں، اخلاقیات، انسانیت، شرافت، قرآن اور حدیث کوٹ کرتے ہیں۔ میں نے ذاتی طور پہ اپنے لا آفس کے تھرو اس کی مدد کی، اس کے بعد میں نے کچھ دوستوں سے ذاتی طور پہ مدد مانگی، اور ظاہر ہے کہ اکیلی عورت تھی، اس کو ایک خاتون کے ساتھ ہی ٹھہرایا جا سکتا تھا۔ تو کچھ خواتین تھیں، وہ ہمارے ہمسائے ملک کی تھیں، وہ یہاں کام کرتی تھیں، تو ان کے پاس اس کو اس کی بچی کے ساتھ ٹھہرایا۔ اس کے بعد دوران حمل اس کو میڈیکل کیئر کی ضرورت تھی، تو خاص طور پہ کیونکہ اس کے پاس اس کا پاسپورٹ اس کے شوہر کے قبضے میں تھا، اس کا بطاقہ یعنی آئی ڈی کارڈ اس کے پاس تھا، تو ہمیں خاص طور پہ ایک جج صاحب سے گزارش کر کے اجازت لینی پڑی، تب اس کا علاج ہوا، ورنہ یہاں عمان کے ہاسپٹل میں آپ ان کو ایڈمٹ نہیں کرا سکتے۔ تو بہرحال اس پورے سفر میں جن لوگوں نے بھی اپنا ہمدردی کا ثبوت دیا اور اخلاق دیا، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے گا، تو اب یہ ہے کہ اس کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور اس کا نفقے کا دعویٰ طے ہو چکا ہے، تو اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو اب اس خاتون نے طلاق کا دعویٰ داخل کر دیا ہے، اور وہ ابھی بھی عمان میں ہے، اور اس وقت وہ گورنمنٹ کی شیلٹر میں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں سے بھی اسے ہٹا دیا جائے، کیونکہ وہ عمانی نہیں ہے اور وہ نان عمانی ہے، بچے عمانی نیشنلٹی رکھتے ہیں، تو یہ ایک بڑا کمپلیکس سا ایک معاملہ ہے۔ لیکن مجھے اس بات میں سفارت خانے سے شکایت ہے کہ اس پورے سفر میں انہوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ میں نے بڑی کوشش کی، پچھلی حکومت میں وہ ایک مشیر صاحب یہاں آئے ہوئے تھے، تو ان کو بھی میں نے گزارش کی تھی کہ اس کی کوئی مدد کی جائے، تو ہمارے کچھ کمیونٹی کے حضرات بھی جذباتی ہو گئے کہ یہ ایک انفرادی کیس میں کیوں اس کو ریفر کیا جا رہا ہے۔ سفارت خانے کے پاس ماشاءاللہ بہت بڑا کمیونٹی ویلفیئر فنڈ ہے، اور وہ اسی مقصد کے لیے کہ ہمارے جو ڈیسٹیٹیوٹ لوگ ہیں، جو ضرورت مند ہیں، جو ڈیسپریٹ ہیں جو اس ملک میں، ان کی مدد کی جائے۔ تو میرا آج کا جو پیغام ہے اس میں میرا مین ایمفیسس یہ ہے کہ پلیز سفارت خانہ پاکستان ایسے معاملات کو پرائورٹی میں دیکھے، ترجیحات سے دیکھے اور ان کی مدد کریں، اور نہیں تو پھر ایک کمیونٹی میں کوئی کمیٹی بنا دی جائے جو اس قسم کی مدد کرے۔ تو فی الحال میں آج کی گفتگو کو یہیں سمیٹتا ہوں۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ بہت جلد کسی دوسرے موضوع پہ بات کروں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔